खलीफा बिला फासिल सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु की सीरत के दरखशां पहलू। हज़रत सदीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु का तारफ़। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में सबसे अफजल शख्सियत हज़रत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खलील बनाना चाहते थे, जिनको कुरान करीम में अल्लाह ने सच्चाई की तायीद करने वाला और हक़ व सच का पैकरो परतू करार दिया, जिन्होंने ज़माना जहलियत में भी शराब व जुआ और हमा जहती मुनकरात से इज्तनाब किया, जिनके बारे में खलीफा आदिल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं इनके मकाम व मर्तबा तक कभी नहीं पहुँच सकता, वो जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की इमामत तफवीज़ की, जिन्हें जन्नत के सभी दरवाजे से दाखिल होने की दावत देंगे, वो जिसने इस्लाम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर एहसान किए कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाना पड़ा कि उनके एहसानात का बदला खुद अल्लाह ताला चुकाएंगे। वो जो सिर्फ अशरा मुबशरा में ही शामिल नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे हौज़ कौसर पर भी रफ़ीक हो गए, जैसे सफ़र हिजरत में मेरे साथ साथ थे। वही के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट को ज़ायल करने के लिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात बयान की थी कि अल्लाह ताला आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि आप नदारों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, हक बात पर लोगों का साथ देते हैं, सिला रहमी को इख्तियार करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं। बैना इन्हीं सफ़ात से इब्न दगना ने हज़रत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुतसिफ करके फरमाया, मक्का वालों की अजियत से हिजरत ना करें, मैं आपको अमान देता हूँ। नाम व लक़ब खलीफा बिला फासिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु, आप रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन उमर अल-करशी अल-तैमी था और आपकी कुनियत अबू बकर थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु अबू कहाफ़ा के घर में आमुल फैल के 2 साल 6 माह बाद 573 ईस्वी को पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के लक़ब सदीक और अतीक करार पाए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर लम्हा और हर घड़ी तईद नुसरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत और सफ़र मिराज पर सबसे पहले तस्दीक व गवाही आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने दी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ व सच की तायीद करने का लक़ब सदीक इनायत किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खूबसूरत चेहरे वाले और कुशादा पेशानी के हामिल थे। एक रिवायत के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा औलाद जिंदा ना रहती थी तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि उस बच्चा को ज़िंदगी दराज मिले। इन वजूहात की वजह से लक़ब अतीक पड़ गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु वो वाहिद सहाबी हैं मुहाजिरीन में से जिनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया और जिनकी 4 नस्लों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ही नहीं की बल्कि सभी हल्का बगोश इस्लाम हुए। कबूल इस्लाम ये वो मौका है कि जब इस्लाम की सदाएं हक़ को कबूल करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना अपने आप को मुश्किलात में डालने के मुतरादिफ था, क्योंकि ऐलान नबूवत के बाद मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भरपूर मुखालिफ हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाए हक़ व सदाकत इस हद तक नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी थी कि मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा हस्ती से मिटाने के दर पे हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद तिजारती सफ़र से वापसी पर जो ही सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को खबर मिली आपके करीबी साथी और दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ऐलान नबूवत किया है, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा कि क्या आपने ऐलान नबूवत किया है।
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس بات میں جواب ملتے ہی آپ رضی اللہ عنہ بغیر کوئی دلیل مانگے مشرف بسلام ہو گئے۔ ایسے موقع پر اسلام کی قبولیت جبکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا اور مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو چکے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی بھی جوان اور بڑی عمر کے آزاد فرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ گویا آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی ہر آزمائش کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ پیغمبر اسلام پر فدایت اس زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لا کر کفار کو دین متین کی دعوت دینے لگے تو کفار نے جواباً گردن مبارک سے پکڑا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ کو معلوم ہوا، آپ رضی اللہ عنہ آئے اور کفار سے مخاطب ہو کر گویا ہوئے کہ کیا تم ایسے فرد پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو جو تمہیں اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہو گئے۔ کفار نے آپ رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں گھر لایا گیا۔ گھر پہنچ کر جب آپ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے سے متعلق تھا۔ والدہ دودھ کا پیالہ لے کر سرہانے کھڑی تھیں کہ آپ رضی اللہ عنہ دودھ نوش فرمائیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بارہا استفسار کیا تو والدہ نے ام جمیل کو طلب کیا۔ باوجود جمیل کی جانب سے مطلع کرنے کے کہ آپ بخیر و عافیت ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کی تسلی نہ ہوئی تو اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حوصلہ ملنے پر آپ جیسی اول والعظم شخصیت نے اپنے دکھ درد تکلیف کو بلا کر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھرپور وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کریں میری والدہ اسلام قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبہ پر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور دعا مانگی، جس کے نتیجہ میں آپ کی والدہ محترمہ مشرف باسلام ہوئیں۔ شان صدیق رضی اللہ عنہ بزبان قرآن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سورہ آل عمران، سورۃ اللیل، سورۃ التوبہ، سورۃ الزمر اور سورۃ الفتح میں ہوا ہے، جن میں آپ رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان ہوئے ہیں کہ سفر ہجرت کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ دشمنوں کے غار ثور کے دہانے پر پہنچنے کی وجہ سے حزین و غمگین ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر دشمن نے ہمارے قدموں کو دیکھ لیا تو پہچان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کا تیسرا اللہ ہے۔ امتیازی بات ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ارشاد ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا خوف اور اپنی فکر نہیں تھی، بلکہ پریشان تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہیں دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح کفار کی جانب سے اللہ تعالیٰ کا تمسخر اڑایا گیا تو اس معاملے کا تصفیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت کریمہ نازل کر کے کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جانب سے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کی گواہی سورۃ اللیل میں دی گئی۔ سورۃ الزمر میں آپ رضی اللہ عنہ کے پیکر صداقت ہونے کو بیان کیا گیا۔ سورۃ الفتح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت کا تذکرہ ہوا۔ مقام صدیق رضی اللہ عنہ بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مردوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام سے
استادہ میں زیست خود کو اور اپنے اہل خانہ کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں لازمت صدیقی کا تذکرے ملتے ہیں، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کے فضائل و مناقبت بیان ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ موجود تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تھم جا، تجھ پر نبی و صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام امتیازی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت مومن کرے گا جبکہ نفرت منافق کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام محسنوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنت کے تمام بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے، ماں سوائے انبیاء کے۔ احادیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کسی بھی شخص کے لیے روا نہ کی کہ وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں 17 نمازوں کی امامت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کی، اور یہی وجہ ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت علی مکرم اللہ وجہ نے خود پڑھانے کی بجائے مصلی امامت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے استفسار کیا کہ آسمان کے ستاروں کے بقدر کسی کی نیکیاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ام المومنین خاموش ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے سوال کا کیا مطلب تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا خیال یہ تھا کہ اس قدر نیکیاں میرے والد ماجد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غمگین کیوں ہوتی ہو؟ اتنی نیکیاں ماں آپ کے والد ماجد کی تو صرف سفر ہجرت کی 3 راتوں کی ہیں۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔